بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کا عنوان ہے قصہ آدم ابلیس۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ سب کچھ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے بہترین صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ اس سے عقل اور شعور اور ارادہ و اختیار جیسی عظیم صفات دی گئی ہیں۔ انہیں خصوصیات کی وجہ سے ان پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ گویا انسان کا عظیم ہونا اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اسی لیے بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ درجہ ذیل میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنا نائب بنانے کا ذکر کیا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں سورۃ البقرہ آیات نمبر 30، جس کا ترجمہ یوں ہے: اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جواب عرض کیا کیا تو بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 30۔ فرشتوں نے فساد اور خونریزی کا خدشہ انسان نے موجود عناصر اور صلاحیتوں کی بنا پر ظاہر کیا۔ انہوں نے خلافت کے لیے خود کو موزوں جانا کہ تسبیح اور تقدس کرتے ہیں اور ہر طرح کی شر سے پاک ہیں، لیکن خلافت کا منصب دیگر خصوصیات کے ساتھ علم کا تذکرہ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 30 میں آیا ہے: یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نے نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان سب اشیاء کے نام سکھا دیے جن کا جاننا نہایت الہی کے لیے بہت ضروری تھا۔ فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا گیا، وہ ان کے نام بتانے سے قاصر رہے اور کہنے لگے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 32 میں آیا ہے: تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں پر ان کی برتری ثابت ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کا نام عزازیل ہے، جو دراصل جنات میں سے ہے، لیکن وہ فرشتوں میں ہی رہتا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ خود کو برتر سمجھتا تھا۔ اسے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اسی وقت سے اس کا نام ابلیس پڑ گیا، جس کے معنی ہے جو مایوس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم عدل کی وجہ سے شیطان کافر ہو گیا تھا۔ بجائے توبہ معافی کے اس کے اندر جذبہ حسد و انتقام بھڑک اٹھا اور اس نے انسان کو گمراہ کرنے کی ٹھانی اور اس کا برملا ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کیا۔ ان کی رفاقت کے لیے حضرت حوا کی تخلیق فرمایا۔ جہاں آزادی تھی، یہ جہاں سے جب اور جتنا چاہیں کھائیں پئیں، البتہ ایک درخت کے پاس جانے کی ممانعت تھی۔ ابلیس موقع کی تلاش میں تھا، حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جب درخت سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اس میں سے خرابی کی کوئی بات نہیں، ممانعت صرف اس لیے ہے کہ کہیں اس کا پھل کھا کر تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے زندگی حاصل نہ کر لو۔ اس نے اس طرح کی باتیں حضرت آدم سے بھی کیں۔ اس نے قسم کھا کر ان سے اپنی خیر خواہی کا اظہار کیا۔ قرآن میں آیا ہے اور ان دونوں کی روبرو قسم کھایا گیا کہ میں بے شک تمہارے لیے ہوا ہوں۔ اس طرح ابلیس نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ایک دو
جنت سے نکالے گئے، دوسرے رب تعالیٰ کا عتاب ہوا، یہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ بہت بے چین ہوئے، بہت التجائیں اور دعائیں کی تاکہ ان کی معذرت قبول ہوئی۔ قرآن پاک میں جناب آدم و حوا کی دعا مذکور ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور آگ رنج بخش فرمائیں اور ہمارے لیے نارحم فرمائیں، ہم پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو زمین میں ایک خاص مدت تک ٹھہرنے کا حکم دیا اور انہیں بتلا دیا کہ جو اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ غم اور خوف سے محفوظ رہے گا، اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ انسان کو علمی برتری نے اس اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی لیے فرشتوں کو اس سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ انسان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اس پر ندام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہے، جبکہ شیطان غلطی کر کے اکڑتا ہے۔ اگر انسان غلطی پر توبہ استغفار کرنے کی بجائے سرکشی اختیار کرے تو وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بڑا رحیم ہے۔ انسان اگر غلطی کر کے اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو وہ کمال مہربانی سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی نوازش ہے، اگر نہ وہ غلطیوں پر انسانوں کو سزا دینے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ شیطان تکبر کرنے کی وجہ سے بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا، اس لیے تکبر سے بچنا انتہائی لازم ہے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔